میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی سے ایک ندا آئے گی، آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنے سر جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہے کوئی ذات، خدا کی عدالت ہوگی، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا۔ وہاں کسی کے لیے پردہ کروانا، ہائے ہائے ہائے، یہ بحر عصمت و طہارت ہے۔ حکم ہوگا کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ آ رہی ہے۔ اس شان سے سیدہ کائنات گزریں گی، حسین کی اماں گزریں گی، اور حدیث میں ہے 70,000 حوریں حضرت فاطمہ زہرا کے ارد گرد جرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، نگاہیں نیچی ہوں گی، مگر 70,000 حوریں خادمہ بن کے چلیں گی کہ پھر بھی کوئی فاطمہ کو پہچان نہ لے۔ یہ شہنشاہی ہے، اور آقا کی وہ محبوب بیٹی علی اور فاطمہ کا میلاپ ہو گیا، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان وسیلہ پردہ کا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جوڑنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس علی اور فاطمہ کے دو سمندر، سمندر ولایت اور سمندر عصمت و طہارت ملے، تو ان کے ملنے سے دو چیزیں نکلیں، ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ ایک موتی نکلا، ایک مرجان نکلا۔ اگر آپ کو تھوڑی سمجھ ہو، موتی سیپ میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور سمندر کی لہریں لگ 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 کرنا، اس موتی کو مس ہو کر اس کے اوپر سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے۔ اگر تو اس میں سے لؤلؤ سبز رنگت والا موتی نکلا، سبز رنگت زہر کی تھی، یہ حسن مجتبیٰ تھا، یہ حسن مجتبیٰ تھا۔ والمرجان، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، یہ خون حسین کا رنگ تھا، یہ خون حسین کا رنگ تھا۔ بحر ولایت اور بحر عصمت و طہارت ملے، بتصدق مصطفیٰ اس حجاب کے ساتھ ملے، نکاح کے حجاب سے ملے، تو حسن موتی بن کے نکلا، حسین سرخ مرجان بن کے نکلا۔ حدیث میں تاریخ بغداد میں خطیب بیان کرتے ہیں، حدیث پاک، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک روز، آپ کی گود میں دائیں طرف سیدنا امام حسین بیٹھے، 2 سال کی عمر ہے، بائیں طرف حضور کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، میرے آقا دونوں کو کھلا رہے ہیں اور دونوں کو تک رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، پیار کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک سیدنا جبرائیل امین پہنچے، عرض کہ یا رسول اللہ ان ربک یقرأ علیک السلام، آقا آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور آقا ایک پیغام بھیجا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پیغام کیا ہے؟ عرض کی اللہ پاک نے فرمایا ہے حضور یہ حسین اور ابراہیم دونوں شہزادے اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک رکھ لیں، اللہ نے فرمایا ایک مجھے دے دیں، ایک رکھ لیں، ایک دے دیں، اور ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک کو دوسرے سے فدیہ کر لیں، ایک چن لیں جو 2 میں سے رکھنا ہے، ایک اللہ کو دے دیں۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں ہے ایک نظر حسین کی طرف دیکھا اور چشمان مقدس سے آنسو رما ہو گئے، رو پڑے۔ دوسری نظر میرے آقا نے ابراہیم کو دیکھا، آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو رما ہو گئے۔ بار بار دونوں کو دیکھتے تھے،
आंसू रवां थे। जिब्राइल अमीन मुंतजिर खड़े हैं हुक्म के। फैसला क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल अगर इब्राहीम को देता हूं, अल्लाह की तरफ इब्राहीम को देता हूं, तो आज इस पर सिवाय मेरे और कोई रोने वाला नहीं, मेरे सिवा और कोई रोने वाला नहीं। और अगर हुसैन को देता हूं तो मैं तो रोऊंगा ही, मगर मेरी फातिमा भी रोएगी। कुर्बान जाओ। और मेरे आका ने फरमाया, जिब्राईल मेरा रोना तो बजा, मगर मुझसे फातिमा का रोना देखा नहीं जाएगा। फातिमा का रोना देखा नहीं जाएगा। मेरे आका आज तो फातिमा का रोना नहीं देखा जाएगा, तो करबला के दिन कौन देखेगा? उस दिन का आलम क्या होगा? सो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने हुसैन से इब्राहीम का फिदिया करता हूं, मौला इब्राहीम को ले ले और हुसैन को छोड़ दे मेरे। हुजूर ने अपने शहजादे इब्राहीम को देकर हुसैन को रख लिया कि मेरी फातिमा ना रोए। खतीब बगदादी फरमाते हैं कि इस वाक़े के 3 दिन बाद सैयदना इब्राहीम विसाल फरमा गए, विसाल फरमा गए। हुसैन को हुजूर ने सीने से लगा लिया और विसाल मुबारक से पहले तक उम्र भर जब भी आका हजरत इमाम हुसैन को उठाते, चूमते, सीने से लगाते, खिलाते, तो एक जुमला बोलते थे, फरमाते, हुसैन मैंने इब्राहीम देकर तुझे लिया था, अपना इब्राहीम देकर तुझे लिया था। और हुसैन भी मासूम बच्चे थे, फख्र से कहते कि हुजूर ने बेटा इब्राहीम देकर मुझे लिया था, फख्र करते थे। मगर हुसैन अब करबला के दिन कौर इब्राहीम और हो कि जिसे देकर फिर तुझे रख लिया जाए।